میازم 26، یہاں سے ہم 16 میازم کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جسم انسانی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ میازم بہت ساری پیچیدہ علامات کا مجموعہ ہے اور جسم انسانی کا کوئی ایک عضو بھی اس سے بچ نہیں پاتا۔ اس کی مثال آکٹوپس کی طرح ہے، جو نہ صرف ہمارے فزیکل بلکہ ذہنی اور جذباتی سطح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ الغرض قوت حیات کا کوئی حصہ اس سے بچ نہیں پاتا۔ جسم کا سارا نظام اس کی زد پر رہتا ہے، اور اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ بڑی آسانی سے دوسرے میازم کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر اسے سوائے بالمثل کی طاقت کے اور کسی طریقے سے قوت حیات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس میازم کی ایک خاص صفت یہ ہے کہ یہ خفیہ حالت میں چلا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ گمنامی کی حالت میں چلا جاتا ہے، جبکہ دوسرے دو میازم اس صلاحیت سے عاری ہیں۔ یہ سورہ جو ہے یہ کسی بھی چھوٹے یا لمبے وقفے کے لیے یوں غائب ہو جاتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے جیسے یہ ہے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سائیکوسس یا سفلس خفتہ حالت میں جاتے بھی ہیں تو جب بھی آئیں گے وہ سورہ کی نمائندگی کے ساتھ آئیں گے، اس کے اطاعت کے ساتھ آئیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے سورہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اور سرغنہ ہے۔ اسی بنا پر ہانیمن نے کہا اگر دنیا میں سورہ کا وجود نہ ہوتا تو ہمیں کوئی بیماری نہ لگتی، یعنی کسی بیماری کا وجود بھی نہ ہوتا، سفلس کا اور نہ سائیکوسس کا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ سفلس اور سائیکوسس کا وجود بھی سورہ کا مرہون منت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ دروازہ یا راہداری ہے جہاں سے بیماری اندر قدم رکھتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ سورہ بغاوت اور گناہ کا نمائندہ ہے۔ پرانے زمانے کے معالجین یہ بات جانتے تھے کہ خارش یا جلدی غبار جب دب جاتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں جو بیماریاں آتی ان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا، اور اس حوالے سے بہت کچھ انہوں نے ریکارڈ میں لکھا ہے اور اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان بیماریوں کا سبب سورہ تھا اور ہے، سورہ جو ہانیمن نے متعارف کرایا۔ ہانیمن کے بقول سورہ میازم خارش یا بغیر خارش کے جسم میں اپنا وجود رکھ سکتا ہے۔ ہانیمن کے بقول سورہ محض ایک خارش کا نام نہیں بلکہ خارش بھی سورہ کی ایک ثانوی علامت ہے یا ثانوی اظہار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف نسلوں سے گزرتے ہوئے سورہ کی علامات میں کئی قسم کی مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئیں، یعنی اس کی علامات سادہ سے پیچیدہ تر ہوتی گئیں۔ جے ایچ ایلن کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے کہ خارش جو آج جس حالت میں پائی جاتی ہے کیا یہ اتنی خطرناک ہے جتنا کہ ہانیمن نے لکھا ہے۔ اگرچہ یہ آج بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے یا تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل کی۔ تو میازم کو سمجھنے میں ہم ایک غلطی جو کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہانیمن نے بار بار اشارہ کیا ہے کہ ہم ہر پیتھالوجی کے ظہور کو ایک الگ گروپ میں رکھ لیتے ہیں، ایک الگ نام رکھ دیتے ہیں، اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس میازم میں پائی جاتی ہے، جبکہ اس کا جو ڈائنامک ماخذ ہے جہاں سے یہ اس کا جو سرچشمہ ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔
یعنی بیماریوں کا جو سرچشمہ ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے. اور اگر ہم بیماریوں کا جو ظہور ہے جنہیں پیتھالوجیکل نام دیے گئے ہیں، یعنی بیماریوں کو جو نام دیے گئے ہیں، اگر ہم ان کا بلا واسطہ علاج کرنے پر لگ جائیں، ڈائریکٹ جیسے علاج کیا جاتا ہے، تو یقیناً ہم فیل ہوں گے. ہر بیماری کا علاج کرنے سے پہلے ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ بیماری دراصل قوت حیات کے خلل کا اور عدم توازن کا نام ہے، ڈسٹربنس کا نام ہے. تبھی ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. اس نظریے کو ناظرین اکرام، اس نظریے کو نظر انداز کیے بغیر ہم کسی مریض کا علاج نہیں کر سکتے. اور ہمیں محض اس لیے یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ آنے میں کہا گیا ہے، بلکہ ہمارا مشاہدہ ہونا چاہیے کہ تمام بیماریاں واقعی قوت حیات کے عدم توازن کے سبب جنم لیتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں ہر چیز کا مخزن ڈائنامک ہے، غیر مرئی ہے، نان میٹیریل ہے. اور یہ غیر مرئی قانون ہی ہے جو ہر شے کو کنٹرول کر رہا ہے، بڑے سے بڑے مادی اجسام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک ہر چیز قوانین قدرت کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اسی کے تابع ہے. لہذا میاز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مطلق قوت کو سمجھنا ہوگا جو نظام ہستی چلا رہی ہے. اور اگر ہم قوانین قدرت کو سمجھ لیں گے تو ہمیں میاز کی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ہر بیماری کے ساتھ ٹکریں مارتے رہیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو ناظرین اکرام، یہاں ہم اپنا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.